Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, your English language instructor Muhammad Asnan, once again with all of you people. Today, آج میں ایک ایسے سوال جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اور بار بار پوچھتے آ رہے ہیں. آپ سب لوگ یہ ایک سوال زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ اسنان ہم انگلش تو بولنا چاہتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کو آتی بھی ہے انگلش، پر پرابلم یہ ہے کہ ہم پبلک کے سامنے بول نہیں پاتے. ہم یہ کانفیڈنس ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بولے، نہ سیلف کانفیڈنس نہ پبلک کانفیڈنس. دیٹ ہاؤ ٹو گین کانفیڈنس اینڈ ہاؤ ٹو بیکم بیٹر ایٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. فار ایگزامپل انگلش آپ سیکھ رہے ہیں یا مجھ سے آپ سیکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے، فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپلس دوں گا آپ لوگوں کو کہ میں نے کیسے جو ہے کانفیڈنس گین کیا اور میں کیسے اس مقام تک پہنچا. سب سے پہلے دیر آر لاٹ آف فیکٹرز. یہاں پر بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہم لوگ اسکپ کرتے تھے. بچپن ہی سے کچھ فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے جو کہ پہلے سے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی کام کرنا چاہتے ہیں. ہاں، آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس طریقے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے، بٹ یہ ویڈیو ان سارے ماں باپ کے لیے ہے جن کے بچے ابھی بہت زیادہ ینگ ہے. تو میں آپ کو ان کو نرش کرنے کا اور ان کو کانفیڈنس دینے کا ایک صحیح طریقہ آج بتاؤں گا. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں کس قسم کا فیڈ بیک ملتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہمیں لفظ در لفظ وہ ہمیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں. اگر ماں باپ نہ ہو 99% آف دا ٹائم ریلیٹیوز اور ٹیچرس. ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے ایک ایسا زون بناتے ہیں کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ جب ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں سارا پیار، محبت اور سب کچھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور سڈنلی جب ہم اسکول جاتے ہیں، جب ہم کسی رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، تو وہ جب سوال اچانک سے آپ کے اوپر آتے ہیں اور جب آپ ایک چیز بولتے ہو، جب آپ رک جاتے ہو، وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. بٹ اگر آپ ان سوالوں کا جواب دیتے ہو، وہ کانفیڈنس ہوتا ہے. اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایک بچے سے ایک ٹیچر سوال پوچھتا ہے کہ کوئی اسپیچ کرو، اور بچہ شروع کر دے انگلش کے اندر اور وہ جو ہے کوئی غلط لفظ سے شروعات کر دے اور وہ ٹیچر کہے گا کہ ایس نہیں لگایا، بچے کے منہ سے کیا دوسرے الفاظ نکلیں گے؟ کیا اس سے پوری کی پوری اسپیچ منہ سے نکل پائے گی؟ نہیں، وہ کچھ بول ہی نہیں پائے گا. اس کے بعد اس کا آپ نے سیلف اسٹیم کچھ ہی سیکنڈز کے اندر توڑ دیا، مڑوڑ دیا، ختم کر دیا. آپ نے اس کو بتا دیا کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے یہ کہ آپ اس سے زیادہ کر پائے. آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ تم نکمے ہو، تم پاگل ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا. ہمارے بچوں کی سب سے بڑی کیا پرابلم ہے؟ ٹیچرز انہیں ہمیشہ ہر دن بتاتے آتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں کہ تم نکمے ہو، تم ایسے ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں صحیح سے نہیں پالا پوسا، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم گدھے ہو، تم یہ ہو. وہ بچہ کہہ دیتا ہے ہاں میں ہوں گدھا، میں ہوں نکما، میں ہوں یہ. اس کا آپ سیلف اسٹیم آن دا اسپاٹ توڑ دیتے ہو. وہ کل کو پھر جواب کسی کو نہیں دے پاتا. آپ ابھی جا کر اپنے بچے سے کہیں کہ آپ فار ایگزامپل انہیں باہر لے کر جائیں، باہر لے کر جا کر آپ انہیں ایک تھالی کے سامنے بٹھا دیں، یا فار ایگزامپل انہیں کوئی ریڑھی ہے اس کے سامنے کھڑے کریں اور آپ انہیں کہیں کہ جاؤ بیٹا اور انکل سے جو ہے ایک سیب لے کر آؤ، یا ان انکل سے کوئی چیز جو بھی آپ کی وہاں پر پڑی ہے وہ لے کر آؤ. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں پاپا میں کیسے کروں یہ وہ، آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. بچے کے اندر کانفیڈنس تب آئے گا جب آپ اسے اپریشیٹ کریں گے، رسپیکٹ دیں گے. ہمارے ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ بچوں کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح بچوں کو کچھ نہیں پتہ. ہاں، بچوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، بٹ بچوں کو ٹریٹ ایسے کرنا چاہیے کہ جس طرح انہوں کو سب کچھ پتہ ہے. آپ جب انہیں ایسا فیل کرواتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے اور تم فضول ہمارا ٹائم ویسٹ کرو، اس کا اپنا فیلنگ ہوتی ہے کہ میری کوئی سیلف ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، اگر میں بات کروں گا تو اس سے کیا اہمیت ہوگی. تو اب آتے ہیں انگلش لینگویج کی طرف. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے مائی فیوریٹ فروٹس از ایپل، تو آپ اسے جیسی وہ فروٹس کہتا ہے آپ کہتے ہیں فروٹس ایس کے ساتھ، وہ بچہ وہاں پر رک جاتا ہے. آپ اسے دوبارہ سے روک رہے ہیں. ایک بچے کو آپ بولنے دیں، آپ جو ہے رکیں، انتظار کریں. آپ اپنے ساتھ نوٹس لکھیں کہ اس کی کیا مسٹیکس ہیں، پھر کہیں اکیلے میں آپ اسے سمجھائیں کہ یہ مسٹیکس ایسی ہیں، ایسی مسٹیکس آئندہ فیوچر میں نہ کرنے کی کوشش کرو. حالانکہ اس کے کیا پورے کلاس کے سامنے یا آپ پورے جو ہے مختلف لوگوں کے سامنے جو ہے آپ بات کرتے ہو اور آپ اچانک سے کہتے ہو کہ نہیں ایسے نہیں ہے، آن دا اسپاٹ نہیں ہوتا. آپ نے بچے کو سمجھانا ہے کہ کیسے بہتر بننا ہے، نہ کہ اسے ٹارچر کرنا ہے اپنے طریقوں سے.
میں آپ کو ایک عجیب سٹوری سناتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا مجھے انگلش بھی نہیں آتی تھی, چائنیز جاپنیز کچھ نہیں آتا تھا. میں تھا بالکل نارمل کڈ. اور میں جب وقت کے ساتھ انگلش سیکھنا شروع کیا, میرے ٹیچر جب میرے کانفیڈنس کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط ہے, یہ بچہ ٹھیک بول ہے. کیونکہ جب میں گھر کے اندر ہوتا تھا میرے ہر ماں باپ میرے ہر بات کے اوپر بولتے تھے کہ ہاں بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے, ہاں بس تم ٹھیک ہو, ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتہ, آپ کو سب کچھ پتہ ہے. یہ ریسپیکٹ جو ہے اگر آپ اپنے بچے کو دے تو کانفیڈنس آتا ہے. پھر وقت کے ساتھ میں نے جو ہے یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے چائنیز آتی ہے. میں خود سے بولتا تھا چا چنگ چنگ چنگ, چا چنگ چنگ چنگ. اور ایک ایسا وقت آیا کہ میں اس طرح بولتا تھا کہ ٹیچرس کو لگتا تھا کیا پتہ یہ سچ میں چائنیز بول پائے. پھر اس سے میرا پیشن بنا, پھر میں نے سچ میں چائنیز سیکھ لی. تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو سیلف رسپیکٹ آپ ایک بچے کو دے رہے ہو یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. اسی سے آتا ہے سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس. ایک بچے کو اپنے اندر یقین ہوتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. جب آپ ایک بچے کو روک رہے ہیں, ٹوک رہے ہیں, آپ اسے رکا رہے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, تم نکمے ہو, تم بیکار ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیپیبلٹی ہے نہیں. وہ کل کو کچھ کرتا ہے, وہ فیل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو ایسے ہی ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے, کل کو ٹرائی نہیں کرنا. بٹ اگر اسے پتہ ہے کہ ہاں میں بہتر کر سکتا ہوں, وہ کہے گا کہ یہ میری فیلئر تھا, میں انشاءاللہ اس سے بہتر کر کے دکھاؤں گا. اب اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک بہت بڑی مسٹیک ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنا دیٹس بیڈ. بٹ غلطی کرنا از ناٹ بیڈ. میں اس کو سیکھنے کا عمل سمجھتا ہوں. دس از اے وے ٹو لرن. اگر آپ غلطیاں نہیں کریں گے, اگر آپ سیکھیں گے نہیں اور آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ نہیں کر پاؤ گے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کیا یہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہے گو گو گاگا کروں, کیا میں ڈاڈا بولوں ڈیڈ کی جگہ, کیا وہ یہ دیکھتا ہے؟ کیا آپ اسے کہتے ہو کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو, تم ڈیڈ کی جگہ جو ہے ڈاڈا ہو, وہ وغیرہ جو بھی ہے تم وہ بولو؟ نہیں. کیسے آپ اس کے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اوپر, وہ آ او کے اوپر, ہر ایک چیز کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں, وہ اس سے خوش ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ میں بہتر کر رہا ہوں, اور اسے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے بہتر کرے. وہ اسی طرح بولنا شروع کرتا ہے. پھر جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے پھر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ چپ ہو جائے. جب ایک دفعہ آپ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کہتے ہو انہیں کہ بولو یہ بولو وہ بولو, پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ انہیں چپ ہونے کو کہتے ہیں. جب پہلے تالیاں بجاتے تھے, آج کل جو ہے انہیں روکتے ہو, ٹوکتے ہو ان کے الفاظوں کے اندر, ان کی الفاظوں میں غلطیاں نکالتے ہو. تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک ٹیچر کو, ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک ماں باپ کو, ایک پیرنٹ کو, ایک سوسائٹی کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. دیکھیں فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ اٹس اوکے, انگلش لینگویج کے ایک اسٹوڈنٹ ہے, سو اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس. سب سے پہلے اگر آپ اسٹیج پہ جا کر بات کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں انگلش لینگویج ایکسپرٹ ہوں اور مجھے ساری انگلش آتی ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے. آپ نہ یہ کلیم کرتے ہو کہ آپ کو انگلش آتی بھی ہے, آپ سمپلی کہتے ہو میں انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اسٹوڈنٹ اگر آپ ہو تو آپ کوئی سقراطیس یا ایرسٹوٹل یا پلیٹو نہیں ہو. آپ سقراط اور ارسطو اور بڑے بڑے نام نہیں ہو. اگر آپ افلاطون ہوتے تو آپ اسٹوڈنٹ نہ ہوتے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ افلاطون نہیں ہو. تو دو اسٹوڈنٹس جو سب سے بڑی مسٹیکس کرتے ہیں, ایک ایگوٹسٹیکلنس, ایگو بہت سارے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھی ہے. وہ خود کو سقراطیس سمجھتے ہیں, وہ خود کو جو ہے بہت بڑا کچھ سمجھتے ہیں. اور دوسرے ایسے اسٹوڈنٹ جن کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, اور میں لوگوں کے سامنے بات کروں گا لوگ ہنسیں گے. لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو. ہر ایک انسان ایک ایسے اسٹیج سے ہوتا ہے. آج کل جب میں اپنی پرانی ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں اپنی انگلش کو سنتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کہ میرے اسٹوڈنٹس اس سے بہتر انگلش بولتے ہیں, یہ میں کیسی انگلش بول رہا ہوں. بٹ ود ٹائم آپ ہر ایک چیز کو بہتر بناتے ہو. یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں, اس سے آپ بہتر بنتے ہیں, اس سے آپ ایک بہتر انسان بنتے ہیں, اور انہی اسٹیجز سے آپ بنتے ہیں دا پرسن دیٹ یو آر ٹوڈے, اور جو آپ کل کو بننے جا رہے ہیں. سو نیور forget to do your best and to be the person that you want to be. And until that time, thank you so much for watching me, and Allah Hafiz.